وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ آج کا موضوع، کیا ہم من حیث القوم جھوٹے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تو آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 3، لفظی ترجمہ الا للہ الدین الخالص۔ دیکھو، دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ دوست کارساز۔ ما نعبدہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیکن اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ بے شک فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں تذکرہ ہے وہی گزشتہ مضمون کا، الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا یہ اللہ کا حق ہے۔ اس بات پہ تھوڑا سا سامعین کرام میں نے بات کی بھی ہے دوبارہ۔ اصل میں یہ مضمون جو ہے ہمارے سمجھنے کی، قرآن پہ تو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ایک بات یہ ہے۔ پھر اگر سمجھ میں آ بھی جاتا ہے تو وہ محدود مفاہیم کو لے لیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ زیادہ ہمیں نہیں ہوتا۔ دین، آپ کو میں نے کہا ہے، عام طور پہ ہم دین جو ہے وہ چند رسومات اور اس کو ہم دین کا نام دے دیا ہے۔ نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کو اس تک محدود کر لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سامنے کرام، آپ کو میں نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی شروع کر دیں، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ وہ بات ہے سامنے کرام جو ہماری سمجھ میں، ابھی میں 2018 مارچ میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میں کتنی مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، اس میں دین کا کوئی ہم دخل نہیں سمجھتے۔ دین، نماز پڑھ لیں گے اور یہ چند افعال ظاہرہ کر لیں گے، لیکن وہ بھی اپنی سمجھ کے مطابق، اور وہ بھی اس کی روح کو سمجھے بغیر۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں صاحب نکرام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے روح نکل گئی ہے، صرف ظاہر رہ گیا ہے۔
اور میں تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی کر دوں. دیکھیں نماز کا حاصل کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی اس کے اثرات یہ ہیں کہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن بات یہ ہے، آپ خود دیکھ لیں معاشرے میں بے حیائی، جو نمازی بڑھتے جا رہے ہیں بے حیائی اور برائی، اور اس کا اضافہ ہو رہا ہے. پھر اقیم الصلاۃ للذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. لیکن جو نمازی بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے جو دین سے غفلت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. سامعین کرام، پھر جہاں تک روزے کا تعلق ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی کی صفت یہ اس سے پیدا ہوتی ہے. لیکن جتنے روزہ دار بڑھ رہے ہیں، غیر متقی افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. جو روزہ رکھتے ہیں ان میں صفت تقوی نہیں پیدا ہو رہی. زکوٰۃ ہے تزکیہ نفس کے لیے، وہ زکوٰۃ وہ اثرات نہیں ہو رہی. اول تو اکثر لوگ زکوٰۃ کے ساتھ ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے دیتے بھی نہیں ہیں، مجبوری کے تحت دیتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر حج جو ہے وہ نام نمود دھوکے کا ایک حج رہ گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں نیتیں سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک رواج، ساری چیزوں کو ایک رواج سمجھ کے کرتے ہیں. وہ فلاں حج کو گیا ہم بھی جائیں گے، وہ عمرے کو گیا ہم بھی جائیں گے. تو ایک تو دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے، اور دین کے حقیقی مطلب کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دین کا لفظ جو ہے یہ کافی وسعت رکھتا ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ عام دین جو ہے وہ یعنی ہماری جو ساری زندگی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، یعنی ہر چیز کی ہدایت موجود ہے. سامعین کرام، قرآن ہدایت ہے. قرآن ایک ضابطہ حیات آپ کو بتاتا ہے، ہر چیز کا طریقہ بتاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ تو کامل نمونہ ہے ہمارے لیے. یہ صرف یہ تو نہیں کہ آپ کیسے نماز پڑھیں گے یا روزے رکھیں گے، نہیں. ساری دین کہتے ہیں ساری زندگی کو اللہ کے مرضی کے مطابق انجام دینے کا نام کیا ہے بتائیے؟ دین. کیا نام ہے؟ دین. اس کا نام دین ہے کہ آپ ساری زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزاریں. اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام بندگی ہے. اور یہ دین کو جو آیت کا پہلا حصہ ہے الا للہ الدین الخالص، کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ طرز زندگی گزارنا اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی دین کو گزارنا یہ خالص اللہ کا حق ہے. یعنی اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے رسول کی اتباع میں زندگی گزاریں. یہ دین ہے، یہ خالص دین ہے. یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں الا للہ الدین، اس کے معنی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ہم تو گزر جاتے ہیں، آیات سے بھی گزر جاتے ہیں، بس ترجمہ جلدی پڑھ لیا، اور ہم کہتے ہیں یہ مشرکوں کے لیے، یہ مضمون مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے، یہ مومنوں کے لیے. ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ بہت محدود سوچ ہے. بعض لوگوں کی سوچ محدود ہے، قرآن کو وہ محدود کر لیتے ہیں. قرآن تو دیکھیں ہر آیت جو ہے میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور پھر اس کے اصلی مفاہیم کو جاننا ہے آپ نے. یہاں جو ہم یہ آیت کا پہلا حصہ پڑھ رہے ہیں یہ مستقل ایک جملہ ہے. آگے دیکھیں توئے ہے، توئے کا مطلب یہ جملہ یہاں ختم ہوتا ہے. الا للہ الدین الخالص. دیکھو زندگی گزارنا کا حق جو ہے یا گزارنے کا طریقہ بتانا یہ خالص اللہ کا حق ہے. اللہ تمہیں بتائے گا کہ زندگی کیا گزارو، فطرت کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے. ہم نے تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور دوست اور کارساز. بات یہ ہے سامعین کرام، یہاں بھی وقف لازم ہے، یعنی یہ ایک الگ جملہ ہے. وقف لازم میم کا ہے نا، والذین اتخذوا. اب دیکھیں ہم نے، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں 2018،
2018 میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایسا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں سے مدد کی توقعات لگا رکھی ہیں یا ان میں کچھ طاقت سمجھ رکھی ہے۔ ولی کہتے ہیں، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی کا مطلب دوست جو کام آئے آپ کے، یعنی یہ میرا دوست ہے بھائی۔ دوست وہ ایک عام وہ گرامر کی بات ہے نا، کتابی بات ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آتا ہے، اور دوست وہی نہیں ہوتا جو مصیبت کے وقت آپ کو بھول جاتا ہے۔ اب ہم نے دوستی بنا رکھی ہے، یعنی امیدیں لگا رکھی ہیں ظاہر سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور اللہ سے امید جو ہے سامعین کرام، میں نہایت آہستگی سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے امید منقطع ہے ہماری۔ حرام ایک دیکھیں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ایک شخص ہے، نوکر ہے، بالائی آمدنی ہے، رشوت ہے، حرام ہے، قومی خزانے میں لوٹ مار اور یہ رشوت ستانی بھی، عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو طاقت دے دی ہے وہ یہ دونوں کام کرتے ہیں، سرکاری خزانے کو بھی ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں، یہ اصل چیز تو دولت ہے، دولت کام آنے والی چیز ہے، یعنی یہ میں لوگوں کا خیال کہ دولت سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے دولت کمانے کے لیے اللہ کے احکامات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، دولت کو ولی دوست کارساز سمجھتے ہیں، یہ ہمارے کام آئے گی، یعنی ایک بے جان سی چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں صاحبان اقتدار ہیں، لوگ عام طور پہ اہل اقتدار سے آپ دیکھیں، یہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ یہ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ایک میٹنگ بلاتے ہیں، ساری مجلس عاملہ حاضر ہو جاتی۔ بعض لیڈر ایسے ہیں جن کا اتباع جو ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں، جنرل میٹنگ بلاتے ہیں، حال سارا بھر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں ٹکٹ دے سکتا ہے، اور اس کے ٹکٹ کیونکہ پاپولیرٹی ہے، اس کے ٹکٹ میں ٹکٹ والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں سامنے کرام، ایسے لیڈران ہیں جس کو لوگوں نے امیدوں کا مرکز بنا لیا ہے۔ تو یہ ولایتیں یہ کوئی کام نہیں آنی، نہ اس میں کچھ ہے چیز سامنے کرام۔ طاقت اللہ کے سوا کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او كما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان سے تمہیں روک نہیں سکتا، وہ پہنچے گا نقصان، اور اگر خیر پہنچانا چاہے ہر چیز پر قادر ہے۔ النافع الضار، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ سامعین کرام، ہم نے سمجھ لیا ہے دنیاوی چیزوں کو، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم وہ یہ کہتے ہیں، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، ما نعبدهم ہم ان کی اگر پوجا کرتے بھی ہیں، الا ليقربونا الى الله زلفى لیکن اس لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہمیں قریب کر دے، کہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ یقیناً فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً ان باتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا وہ جو جھوٹا ہو اور ناشکرہ ہو یا منکر حق ہو، انکار کرنے والا ہو، کفار منکر حق۔ سامعین کرام، شان نزول کے حساب سے تو اگر آپ دیکھیں، اور یقیناً ہم نے سمجھنا ہے دونوں طریقوں سے، شان نزول کے مطابق لوگوں نے معبود اللہ کے سوا اور معبود گھڑے ہوئے سے یعنی ان سے امیدیں وابستہ کر لی تھی، جیسے کہ ابو سفیان نے
غزوہ احد میں نعرہ لگایا تھا جنگ کے بعد، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، ہماری مدد کے لیے عزا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، اور اے مسلمانوں تمہارے لیے تو عزا نہیں ہے، یعنی اس کی امداد تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کو جواب دو، لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مولا ہے اور تمہارا مولا نہیں۔ بہرحال وہ اس جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، کافروں نے، یہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ 360 بت تو رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، اس کے علاوہ بھی بت تھے، حبل تھے، عزا تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اور جس کو توڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بتوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے جن سے امیدیں لگا رکھی تھیں ان کے بت بنا لیے تھے کہ یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ پیسوں کا ہے۔ لکشمی دیوی آج تک ہندو لوگ جو ہے لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں، اور بہرحال تو آج تک ہے۔ تو یہ انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ ہمارے بت تو، ہم اپنے معبودوں کو بت تو نہیں کہتے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فرق نہیں ہے ہمارے معبودوں میں اور ان کے معبودوں میں۔ انہوں نے بھی ما سوی اللہ معبود گھڑ لیے تھے، ہم نے بھی ما سوی اللہ معبود گھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اقتدار ہے، کرسی ہے، اور آپ کاروبار ہے، بعض لوگ کاروبار، بعض لوگ کیا، پھر مال و دولت ہے، ان سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ اور پھر شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، جبکہ داتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں بس یہ تھوڑا سا فرق ہے سامنے کرام۔ اچھا، وہ اب ایک اور بات کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس میں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کرا دے۔ یعنی ان کا ایک نظریہ تھا ان کافران اور مشرکین کا، لیکن اس نظریے میں بھی ایک سچائی تھی ان کے، اور اتنی سچائی تھی کہ اس سے ہم لوگ آگاہ نہیں ہیں آج۔ اور وہ مشرک یعنی جانتے تھے کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ ہے، حقیقی مقصود، اور اس تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ ہی ہمارا مقصود ہے۔ تقرب الی اللہ جو ہے ہماری منزل ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور ملاقات، دیدار، یہ یعنی آپ اس بات پہ حیران ہوں گے، ہونا بھی چاہیے کہ ہم اس نظریے سے واقف نہیں ہیں، اس صحیح نظریے سے جو اس وقت کے مشرکوں کا تھا۔ صرف اتنا فرق ہے کہ طریقہ کار غلط تھا ان کا۔ یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ تقرب الی اللہ جو ہے ہمارا مقصد ہے، اور وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، اس بلندی اور معراج تک ہم نے پہنچنا ہے۔ لیکن ٹھوکر انہوں نے یہ کھائی کہ کچھ ظاہری معبودوں کو انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور کہنے لگے کہ بس، یعنی ان کا یہ یقین بن گیا کہ یہ ہماری رسائی کرا دیں گے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یعنی ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ آج جیسے کہ ہم سامعین کرام اپنے معبودوں کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ہماری غلط فہمیاں تو بہت زیادہ ہیں سامعین کرام۔ دیکھیں، غلط فہمی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اصل جو ہے ہمارا ظاہر ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جس طرح مشرکوں کی غلط فہمیاں تھیں، تھوڑا سا ان کی ترتیب کا فرق ہے، باقی تو غلط فہمیاں ان کو بھی تھیں اور ہمیں بھی ہیں۔ ایک ہمیں بڑی جو غلط فہمی لگ گئی ہے سامعین کرام من حیث القوم اور افراد کے طور پہ بھی، کہ ہر عورت اور مرد جو ہے اپنے آپ کو ظاہر سمجھتا ہے کہ میں یہی ظاہر ہوں، اور اسی پہ وہ لٹو ہو جاتا ہے کہ اب میں آپ کو تھوڑا سا، آپ یعنی میری عمر تک کوئی پہنچ جائے اور وہ بال بچے والا ہو، اور بچے بڑے ہو رہے ہوں، اور کاروبار ہو، اور اس کو اچانک دل کا ہلکا دورہ پڑ جاتا ہے، دل کا ہلکا دورہ،
تو کتنے فکریں اور تفکرات گھیر لیتے ہیں کہ بھئی اب کیا ہوگا، کیونکہ 2-3 دوروں میں انسان کا کام تمام ہو جاتا ہے نا، میں نے سنا یہ۔ بہرحال تو کتنی پریشانی، بھئی اتنے پریشانی کی کیا بات ہے؟ موت کی جو نوید آئی ہے، تو موت کیا ہے؟ یہ تو ایک تحفہ ہے مومن کے لیے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ تو تمہیں اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ بعض لوگوں کے بال جو ہے سفید ہونے لگتے ہیں تو وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگا کے اپنے آپ کو دوبارہ جوان کر لیتے ہیں، یعنی یہ ان سے ظاہر کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ کالا خضاب لگانے سے ہمیں حضور نے منع کیا ہے۔ خضاب لگانا منع نہیں ہے، لیکن کالا خضاب سے ہمیں حضور نے منع کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ اگر خضاب کالا لگا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت ابھی دنیا سے اور ظاہری زندگی سے محبت آپ کی جوان ہے، آپ جینا چاہتے ہیں، آپ جوان رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمیاں، اس کا ہم بھی شکار ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ بھئی نہیں، ایک خدا تو ہو نہیں سکتا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام خداؤں کو ملا کے ایک خدا بنا دیا ہے؟ آج ہم بھی اس حیرت میں بیان تو نہیں کرتے، لیکن ہمارا بھی یقین ہے کہ نہیں، ایک خدا نہیں کافی، میری بیوی ہے، میرا اپنا آپ ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ سارے میرے خدا ہیں، یہ سب کو میں رد کر کے ایک اللہ کو اپنی منزل بنا لوں، کیسے؟ نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں، یہ ہمارا ایک رویہ ہے سامنے کرام۔ جس طرح وہ غلط فہمی کا شکار تھے، ہم بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ اول تو یہ ہے نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک درجہ ان کا شرک جو ہے اس لحاظ سے بہتر تھا کہ ان کو اپنی منزل تو پتہ تھی نا، انہوں نے تو معبود اس لیے گھڑ لیے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ تک رسائی کر دیں گے، قریب کر دیں گے۔ لیکن تھی تو غلط فہمی، کیونکہ بندگی، غیر کی بندگی جو ہے وہ تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، صرف اللہ کی بندگی سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ان کو یہ غلط، ہماری غلط فہمیاں کچھ زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تقرب الی اللہ، آپ دیکھ لیں سامعین کرام، ہماری مجلسوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں۔ تقرب الی اللہ کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یا تقرب الی اللہ کے جو ذرائع ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرب الہی تو ہماری منزل ہی نہیں ہے۔ ان مشرکوں کی تھی سامنے کرام جو دور جاہلیت تھا، تبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تاریکی ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ تقرب ان مشرکوں کا تو یہ یقین تھا کہ قرب الہی ہماری منزل ہے، ہمارا تو یہ یقینی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں دنیا ہی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو آپ سوچیں سمجھیں اور اس کا دیکھیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال ان اللہ یحکم بینہم ما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اختلاف طریقہ کار میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، ان کا بھی یہ یقین تھا کہ قرب الہی ہماری منزل ہے، لیکن اب اختلاف کس میں تھا کہ انہوں نے غیر اللہ کے علاوہ اور معبود گھڑ لیے، مدد کے لیے بھی اور تقرب کے لیے بھی، یہ دونوں۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، تقرب الہی کے لیے اور مدد کے لیے۔ اور ہمارا جو ہے، ہم بھی تقرب تو خیر ہماری منزل نہیں ہے، لیکن مدد کے لیے ہم نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں لوگ۔ اب اختلاف میں نے آپ کو بتایا، مشرکوں کا اختلاف صرف حضور کا، اور مشرکوں کا اختلاف صرف طریقہ کار کا تھا۔
حضور فرماتے تھے کہ صرف اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا اللہ کی بندگی ہی قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ بہرحال یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو۔ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اس آیت کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ، اس کا موضوع کیا ہے اس ٹکڑے کا، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نیکی کی نہ ہدایت دیتا ہے نہ توفیق دیتا ہے۔ ایک تو جھوٹا ہے اور ایک ناشکرا ہے۔ جھوٹا کون شخص ہے سامعین اکرام؟ یعنی جھوٹا وہ شخص ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ مثال کے طور پہ شان نزول کے حساب سے انہوں نے جھوٹ یہ بولا کہ بھئی یہ ہستیاں جو ہیں ہمیں قریب کر دیں گی۔ ہم جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو جھوٹے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ اب ناشکرا کون ہے؟ جو نعمت کا بیجا استعمال کرے اور نعمت کو ضائع کر دے۔ وہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، زندگی کو، نعمتوں کو ضائع کر رہے تھے۔ رسول آئے، نعمت تھی، قرآن آیا، نعمت تھی، ہمارے پاس رسول آئے ہیں، نعمت ہے، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، یہ قوتیں دی ہیں، وقت دے رہا ہے، ہماری مہلت ہے، قرآن ہے، سنت ہے، ہمارے پاس وقت ہے اور نیک لوگ موجود ہیں، لیکن ہم ان کو بے دردی سے ان کو ضائع کر رہے ہیں، زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، قرآن سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے، اسوہ رسول سے کوئی فائدہ۔ اگر یہ ہماری ذہنیت بن گئی تو آپ دیکھ لیں ہمیں ہدایت کی، یعنی آپ دیکھیں بعض لوگوں سے آپ سنتے ہوں گے یار یہ قوم جو ہے یہ سدھرے گی نہیں، بعض لوگوں سے آپ سنتے ہیں، تو سدھرنے کے دور دور تک امکانات نہیں ہیں، کیونکہ یہ قوم گمراہ ہے اور گمراہ رہنا چاہتی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ترجمہ سنا دیں۔ الا للہ الدین الخالص، دین زندگی گزارنا خالص اللہ کے یعنی اللہ کا حق ہے کہ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ تھوڑا سا میں نے تفصیلی ترجمہ کر دیا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنائے ہوئے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے لیکن اس لیے کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت، جس میں کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔
Is not to God that sincere faith is due? As for those who take guardians besides him, we only worship them that they may bring us nearer to God. God will judge between them regarding their differences. God does not guide the lying blasphemer. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.